رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. نہایت قابل احترام معزز و محتشم ارباب علم و دانش، عزیز بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک یوم الدین نے رمضان المبارک کا یہ مقدس محترم مہینہ مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کو میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آج یہ مقدس اور مغز مجلس ختم قرآن کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں حافظ نثار المصطفیٰ کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو الحم سے لے کر والناس تک
مصلی رسول پر کھڑے ہو کر سنایا، اور خوش بخت و خوش نصیب وہ احباب ہیں جنہوں نے پابندی کے ساتھ نماز تراویح پڑھی اور پورا قرآن سماعت کیا۔ اللہ آپ سب کا پڑھنا، احباب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے، اور الخصوص بالخصوص ہماری اس مجلس کے روح رحمان امیر مکرم استاد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد فیاض صاحب سے علوی زیدہ شرف ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی صحت و عافیت والی عطا فرمائے، اور اللہ آپ کی نگرانی میں ہمیں دین مجید کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے۔ حضرات گرامی، ہماری مسجد کا ایک ماحول بھی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو طول نہیں دیتے، مختصر ہوتا ہے اور مغز ہوتا ہے، اور اسی روش کو ہم اب بھی برقرار رکھیں گے کہ اپنا پروگرام ہم طویل نہ کریں۔ چند باتیں قرآن کی ہیں، بہت ساری وہ ہوں گی جو آپ نے پہلے بھی سنی ہیں، ان کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا پیغام بار بار لوگوں کے ذہنوں تک پہنچتا رہے، اور وہ ذہنوں میں لگا ہوا جو زنگ ہے وہ اترتا رہے، اور قرآن سے ہمارے سینے منور ہوتے رہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی جامع کتاب ہے کہ جس کی ابتدا اللہ نے ایسے جاندار الفاظ میں کی ہے کہ کوئی بھی کتاب کا رائٹر اپنی کتاب کی ابتدا ان الفاظ میں اور ان دعووں کے ساتھ نہیں کر سکتا جس طرح خالق کائنات نے قرآن مجید کی ابتدا فرمائی ہے۔ یہ ابتدا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس کتاب کی ابتدا اتنی اعلیٰ ہے اس کتاب کی انتہا کتنی اعلیٰ ہوگی، کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا کتاب کی ابتدا کے اندر ایک دعویٰ کر رہا ہے، اور ایسا دعویٰ کر رہا ہے کہ جس دعوے کو 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اور نہ جانے کتنی صدیاں اور بھی آ جائیں گی، اور قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن اس دعوے کے اوپر جو اس خالق کائنات نے کی ہے کسی کے پاس اس کے مخالف دلیل کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے اپنی کتاب کا آغاز حروف مقطعات سے کیا۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے بارے میں محدثین و مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، مخلوق میں سے جو کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسرا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کلام کے آغاز کے اندر ان الفاظ کو لا کر ایک پیغام بھی دیا ہے کہ پڑھنے والا جتنا بھی علم رکھنے والا ہو اسے اپنے علم پہ گھمنڈ ہی کیوں نہ ہو، جب میری کتاب کھول کے اس کی ابتدائی لفظوں پر آئے تو اس کا علم جواب دے جائے، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اگرچہ میں اپنی فیلڈ کا ماہر نہ ہوں لیکن قرآن جب میرے سامنے آیا ہے میرا علم اس کے آگے ہیٹ ہو گیا ہے، میں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خالق کائنات نے اپنے قرآن کے اتنی خوبصورت انداز میں ابتدا فرمائی، فرمایا الف لام میم۔ سبحان اللہ، آپ نے سبحان اللہ کہنا۔ سبحان اللہ کے اندر 9 لفظ ہیں، اور قرآن کا یہ لفظ ہے سبحان اللہ عما یشرکون۔ ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں، 10 گناہ، 10 درجے بلند۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ حکم رمضان کا نہیں، غیر رمضان کا ہے۔ رمضان میں حکم اور ہے، رمضان میں 1 کے بدلے 70 کا حکم ہے، اور اس کو آپ نے گھر جا کے ملٹیپلائی کرنا ہے۔ فرمایا الف لام
میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے ایسی شاندار کتاب ہے ہر کتاب کا مصنف جب بھی اپنی کتاب کی ابتدا میں کچھ ابتدائی کلمات لکھتے ہوئے یہ بات کا اقرار کرتا ہے جناب والا میں نے اپنے علم کے جناب والا موتی بکھیر کے رکھ دی ہیں لیکن پڑھنے والے قارئین سے میری گزارش ہے دوران مطالعہ پڑھتے ہوئے اگر کہیں غلطی نظر آ جائے میرا ایڈریس یہ ہے میرا نمبر یہ ہے اس پر اطلاع دے دیں اگلے ایڈیشن کے اندر اسے چینج کر دیا جائے گا لیکن خالق کائنات نے دنیا کے مصنفین کا طرز عمل اختیار نہیں کیا فرمایا وہ اور ہوں گے دنیا کے مصنف میں خالق کائنات ہوں فرمایا ہماری کتاب ایسی شاندار کتاب ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان بھی نہیں یہ شک و شبہ سے پاک اور لا ریب کتاب ہے ایسی لا ریب کتاب یہ کتاب کیوں لا ریب نہ ہوتی نازل کرنے والا وہ رب العالمین ہے جس نے قرآن کے ابتدا میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین نازل کرنے والا وہ رب العالمین جس کے ذریعے نازل کی گئی وہ جناب والا جبریل امین تھا جس سینے پر قرآن کو نازل کیا وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا قرآن کو نازل کرنے والا بھی نور تھا قرآن کو لے کر آنے والا فرشتوں کا سردار بھی نور ہے جس سینے پر رب کا قرآن نازل ہوا وہ سینہ بھی نور ہے جب بھیجنے والا بھی نور لانے والا بھی نور جس سینے پر نازل ہوئی ہے وہ بھی نور ہے پھر یہ پوری کی پوری کتاب کیوں نہ نور نالا نور بن جاتی گرامی القدر سامعین آج بندہ کسی علم کا ماہر بننا چاہے اسے ریاضی کے لیے الگ کتاب کی ضرورت پڑے گی فلسفہ کے لیے الگ کتاب کی ضرورت پڑے گی اسے فلکیات کے لیے الگ کتاب کی ضرورت پڑے گی اسے معاشیات کے لیے الگ کتاب کی ضرورت پڑے گی اسے معاملات کے لیے الگ کتاب کی ضرورت پڑے گی اسے تجارت کے لیے الگ کتاب کی ضرورت پڑے گی لیکن آج اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ساری کتابوں سے نکل کر سارے معاملات ایک کتاب میں پالوں خدا کی قسم رب کے قرآن کو پڑھ لے وہاں تجھے علم فلکیات بھی مل جائے گا وہاں تمہیں ریاضی بھی مل جائے گی وہاں تمہیں جناب والا معاشیات بھی مل جائیں گے وہاں تمہیں قانون بھی مل جائے گا وہاں تمہیں طب بھی مل جائے گا فرمایا اس لیے کہ ہم ایسی کتاب نازل کر کے بھیج رہے ہیں ایسی کتاب سینہ مصطفیٰ پر آ رہی ہے جس کے اندر آپ نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے خالق کائنات نے یہ دعویٰ خود ارشاد فرمایا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین ہم جو کتاب بھیج رہے ہیں جو کتاب ہم نے نازل کی ہے ایسی شاندار ایسی جاندار کتاب جس کے اندر چھوٹی چیزیں بھی موجود ہیں بڑی چیزیں بھی موجود ہیں امام الانبیاء کے غلام رحمت عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یمن کا قاضی بنا کے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجنا چاہا میرے کریم آقا سرور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ مکہ المدینہ المنورہ میں اپنے غلام کو روانہ کرنے کے لیے مدینہ شہر سے باہر تک آئے میرے نبی کا غلام گھوڑے پر سوار تھا میرے آقا نے اپنے غلام سے سوال کیا او معاذ بن جبل
بتا تو صحیح، جب تو یہاں سے یمن کے لیے جا رہا ہے تجھے قضا کا عہدہ دے رہا ہوں، بتا جب تیرے سامنے سوال کرنے والا آتے سوال کرے گا، کوئی آنے والا مسئلہ پوچھے گا، کوئی آنے والا اپنا معاملہ ڈسکس کرے گا، کوئی آنے والا تجھ سے رائے طلب کرے گا، او میرے صحابی بتانا تو اسے کس طرح جواب دے گا؟ کریم آقا سرور مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت معاذ بن جبل نے رسول اللہ کے سوال کے جواب میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سوالی میرے پاس سوال لے کر آئے گا، جب کوئی اپنا بندہ فیصلہ لے کر میرے پاس آ جائے گا، جب کوئی بندہ اپنا معاملہ لے کر میرے پاس آ جائے گا، یا رسول اللہ سب سے پہلے میں کتاب اللہ کی طرف نظر کروں گا، اس مسئلے کو اللہ کی کتاب میں تلاش کروں گا، یا رسول اللہ اس مسئلے کا حل اللہ کی قرآن کی کتاب سے نکال کے پیش کروں گا۔ اب سمجھنے کی بات اٹکل لگے، یا رسول اللہ جب تو بندہ سوال کرے گا تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں سے اس کا حل تلاش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي کتاب اللہ، میں ہوں میرے غلام اگر تو اس بات کو قرآن میں نہ پائے پھر کیا کرے گا؟ اٹکل لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کتاب اللہ کے اندر وہ مسئلہ نہیں پاؤں گا پھر سنت مصطفیٰ کی طرف جاؤں گا۔ بس اسی جملے کے ساتھ عرض کر کے آگے جانا چاہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابی فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي کتاب اللہ، اگر تو اللہ کی کتاب میں یہ بات نہیں پائے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ رسول اللہ کے سوال کرنے کا انداز کتنا حسین ہے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا اور میرے صحابی اگر وہ بات قرآن میں نہ ہوئی تو کیا کرے گا، بلکہ رسول اللہ نے یہ کہا او میرے صحابی اگر تو اسے قرآن میں نہ تلاش کر سکا تو پھر کدھر جائے گا؟ یہ سوال کر کے قیامت تک رسول اللہ ایک مسئلہ سمجھا کے جا رہے ہیں۔ لوگوں قرآن ایسی فصیح و بلیغ زبان ہے، ایسا فصیح و بلیغ کلام ہے جس کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ بات تم تلاش کر سکو یا نہ کر سکو۔ اگر نہ حضور کی ارشاد فرما دیتے نا اگر قرآن میں نہ ہوئی تو کیا کرو گے؟ میں نہیں فرمایا اگر تم قرآن میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ یہ بتا کر قیامت تک یہ پیغام دیا رسول اللہ نے۔ فرمایا قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں ہر چیز کا علم موجود ہے، وہ الگ بات ہے کہ اگر تم تلاش نہ کر سکے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اور یہ دعوت صرف رسول اللہ نے ویسے نہیں، اس پر قرآن کی آیت بھی موجود۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ چھوٹی بڑی چیز ہر ایک قرآن میں موجود ہے، پھر اگلی اور تخصیص کر دی، فرمایا صرف چھوٹی بڑی نہیں، فرمایا خشک چیز بھی قرآن میں موجود ہے، تر چیز بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور پھر قرآن کا اثر کیا ہے؟ اگر پورے کے پورے قرآن کو دیکھا جائے الف لام میم یا الحم کی الف سے الف لام سے لے کر والناس کی سین تک دیکھا جائے، جہاں قرآن معاشرت کی حوالے سے میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے، وہیں پورے کا پورا قرآن محمد الرسول اللہ کی نعت بھی ہمیں سنا رہا ہے۔ پورے کے پورے قرآن میں رحمت قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کا طریقہ قرآن سکھاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں بولنے کا طریقہ قرآن سکھا رہا ہے، کہیں حضور کے گھر میں جانے کا طریقہ قرآن سکھا رہا ہے، کہیں حضور سے گفتگو کرنے کا طریقہ قرآن سکھا رہا ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے جہاں باقی باتیں ضروری ہیں وہیں محمد الرسول اللہ کا ادب بھی ضروری ہے۔ گرامی القدر سامعین، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کی عظمتوں کے کیا کہنے،
کہ جس کے الفاظ کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی کا قاری قرآن پڑھتا ہے اور جتنا خوبصورت کر کے پڑھتا ہے اتنا ہی وہ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے چرمٹ میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو طریقہ موجود ہے، مختلف طریقے ہیں، اس زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے، اور یا رسول اللہ دلوں تک تو ہاتھ پہنچ نہیں سکتا، دلوں تک تو ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، کوئی کیمیکل ایسا ہے نہیں جس سے اس دل کی صفائی کی جائے۔ یا رسول اللہ دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے انسانی دل کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ فرمایا جس بندے کے دل کو زنگ لگ جائے اس کے زنگ کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے وہ کثرت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ قرآن کی تلاوت وہ کرے گا، تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ اس کے دل کے زنگ کو دور فرما دے گا۔ فرمایا جو بندہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے فرمایا اللہ اس کے دلوں پہ لگا ہوا وہ جو زنگ ہے اسے بھی دور فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے کریم آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ایک بندہ وہ ہے جو کثرت سے قرآن پڑھتا ہے، پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اتنا قرآن پڑھتا ہے کہ اسے مجھ سے کچھ مانگنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایک بندہ وہ ہے جو کثرت سے قرآن نہیں پڑھتا لیکن مجھ سے مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمت کونین سرور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کے اندر فرق یہ ہے، جو بندہ کثرت سے قرآن پڑھتا ہے، اتنی زور سے قرآن پڑھتا ہے، اتنا وقت قرآن کو دیتا ہے کہ اسے ٹائم نہیں ملا، اسے وقت نہیں ملا کہ وہ میری بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دعائیں کرے۔ لیکن ایک بندہ ہوا ہے جو کثرت سے قرآن کو نہیں پڑھ رہا لیکن مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ فرمایا رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جس نے وقت نہیں ملا تلاوت قرآن اتنی کثرت سے کرتا رہا، اللہ اسے اس بندے کے مقابلے میں زیادہ عطا فرماتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ آیا جو بندہ دعا کرے اسے بھی اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے جس نے دعا نہیں کی، وہ پورا وقت اس نے تلاوت قرآن کو دے دیا، اور میں دعا کرنے والے کو اللہ مانگنے پر عطا کرتا ہے، تلاوت قرآن کرنے والے کو بن مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، یہاں مصلی پہ کھڑا ہو کے کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرے تو مقتدی کہتے ہیں جی مزہ آ گیا، لطف آ گیا، کتنا خوبصورت قرآن پڑھا ہے۔ آج سے 14 صدیاں پہلے چلے جائیں تب کیا عالم ہوگا جب محمد الرسول اللہ قرآن پڑھتے ہوں گے اور صحابہ کو